تلوار کا چلانا بتاتا ہے، میدان میں اترنا بتاتا ہے، میدان سے بھاگنا بتاتا ہے۔ یہ رویے بتاتے ہیں کہ یہ انسان کس کیفیت میں ہے۔ لہذا بہت سے لوگوں نے تو کہہ دیا، یہ انہوں نے اپنے اوپر مہربانی فرمائی کہ جتنا آج مجھے شک ہوا ہے پہلے کبھی نہیں۔ لیکن شک کی جو کیفیت ہے وہ اللہ کو پسند نہیں۔ بے شک بے شک۔ میں ایک جملہ بچوں اور جوانوں کے لیے کہوں، اللہ یقین کی زندگی چاہتا ہے، اور جتنا مجھ میں اور آپ میں یقین ہوگا اتنا ہی میں مضبوط نظر آؤں گا۔ اور انبیاء کرام کا یقین پھر انبیاء کا جو جتنا بڑا ہوتا چلا جائے گا اس کے یقین کی کیفیت اتنی ہی بلند ہوتی چلی جائے گی۔ حضرت ابراہیم کو ایمان تھا، کیسے زندہ کرے گا؟ کیا تم ہم نہیں مانتے ہمیں کہ ہم زندہ کر سکتے ہیں؟ نہیں، اس بات پہ ایمان تو ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، میں اپنے قلب کا اطمینان چاہتا ہوں۔ تو ایمان اور اطمینان، ایمان اور یقین، ایمان اور شک، یہ آپس میں بہت تصادم رکھنے والی بات ہے۔ ثم لم یرتابوا، اور پھر کبھی اپنے ایمان میں وہ شک نہ کرتا ہو۔ مومن جمے ہوئے پہاڑ کی طرح ہوتا ہے، سوکھے پتوں کی طرح نہیں ہوتا، ہوا کے دوش پر نہیں رہتا، روزانہ نظریہ نہیں بدلتا، روزانہ خیال نہیں بدلتا، اور کہہ دیتا ہوں روزانہ دروازہ نہیں بدلتا، روزانہ عقیدہ نہیں بدلتا، زمانے کو موڑ کر نہیں دیکھتا، موڑ کر دیکھتا ہے۔ سلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ شک نہ کرتا ہو، یقین بڑھانے کی ضرورت ہے۔ جنگ صفین ہے، مولا کے چاہنے والے کا ہاتھ کٹ گیا، وہ اپنے ایک ہاتھ سے دوسرا کٹا ہوا ہاتھ دوڑتا ہوا مولا کی خدمت میں آیا۔ مولا میرا ہاتھ کٹ گیا، کوہنی سے ہاتھ کٹ گیا، ہاتھ اٹھا کے لایا، مولا میرا ہاتھ کٹ گیا۔ حضرت نے اس کا ہاتھ لیا اور اس کے کٹے ہوئے ہاتھ سے اس کی کوہنی سے لگایا اور کچھ پڑھا، ہاتھ جڑ گیا۔ مولا کا شکریہ ادا کر کے جانے لگا، 2 قدم آگے گیا، پھر پلٹ کر آیا، کہنے لگا یا علی آپ نے پڑھا کیا ہے؟ بس جو شخص اپنی حدوں سے باہر نکلتا ہے نا اس کو نقصان ہوتا ہے۔ اگر بتانا ہوتا تو مولا خود بتا دیتے، اور اگر بتا بھی دیں گے تو تمہاری زبان کی تاثیر اور ہے، علی کی زبان کی تاثیر۔ یا علی مدد تو میں بھی بولتا ہوں، اور یا علی مدد تو میں سب بھی بولتے تھے۔ کیا دونوں کا بولنا برابر ہے؟ یقیناً علی کے نام میں تاثیر ہے، مگر زبان بھی تو ایسی ہو جس کا اثر، جس کے ذریعے سے اثر ظاہر ہو۔ بات ایک میں نے کی ہے، لیکن ایک عرفانی بات ہے، میں کہہ دیتا ہوں۔ دیکھیے جو مجرا ہوتا ہے نا، جو جاری ہونے کی جگہ ہوتی ہے، جو صادر ہونے کی جگہ ہوتی ہے، جو ظاہر ہونے کی جگہ ہوتی ہے، وہ جگہ بہت اہمیت کی حامل ہے۔ ایک چیز بہت عمدہ ہے، بہت اچھی ہے، مگر یہ کہاں سے گزر کر آئی ہے؟ یہ جہاں سے گزر کر آ رہی ہو نا، اس جگہ کا بہت بڑا اثر ہے۔ وہ جہاں سے گزر کر آ رہی ہے، اس چیز کو وہ تنگ بھی کر سکتی ہے، اس چیز کو وہ بڑا بھی کر سکتی ہے، اس چیز کی تاثیر ختم بھی کر سکتی ہے، اس کی تاثیر بڑھا بھی سکتی ہے۔ وہ جو مجرا ظہور ہے، مجرا نور ہے، اس مجرا کو، اس گزرگاہ کو اس گزرگاہ کو معتبر ہونا ضروری ہے۔ بہت بڑے بڑے پیغامات ہیں، مگر گزرگاہ صحیح نہیں تھی۔ بہت آفاقی باتیں ہوتی ہیں، مگر گزر کے کہیں اور سے آیا ہے۔ لہذا ہم یہی تو کہتے ہیں کہ اگر ہدف اچھا ہو تو وسیلہ بھی اچھا ہو، وسیلے کو بھی بات رکھو۔ بہت سے لوگ ہیں جو مقصد، ہدف اور مقصد بلند رکھتے ہیں، مگر وسیلہ ان کا ٹھیک نہیں ہے۔ بہت پرانی اور بہت سنی ہوئی مثال آپ کی، ایک مسلمان نے آ کر مکے میں پیاز کا ٹھیلا لگا دیا۔ اسے خبر یہ ہوئی تھی کہ مکے میں پیاز کم ہے، اور جب وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ پیاز تو سب سے زیادہ ہے مکے میں، اور کوئی خرید ہی نہیں رہا، اور اس کا سرمایہ ضائع ہوا ہے۔
تو چلے گئے وہ ایک حضرت کے پاس، حضور آپ میری کوئی مدد کریں، میں مسلمان ہوں، میرا پیسہ ضائع ہو رہا ہے۔ کہنے لگے کوئی بات نہیں، آج مسجد میں ہم خطاب کریں گے اور اسی وقت تمہاری پیاز مل جائے گی۔ مقصد کیا ہے کہ مسلمان کو نقصان نہ ہو، اور ذریعہ کیا ہے؟ من قال رسول اللہ قال رسول اللہ من اکلا بسلا اکتا فی المکہ وجبت لہ الجنہ۔ میں نے رسول اللہ سے سنا کہ جس نے حقے کی پیاز مکے میں کھائی اس میں جنت واجب۔ اب تو دوڑ لگ گئی، باہر کے مکے والا بیٹھا ہے، ٹھیلا لیے ہوئے، سارا ٹھیلا ایک لمحے میں بک گیا۔ بولنے لگا جی مولانا بڑا آپ کا احسان، یہ آج ہی نہیں ہے ایسے لوگ، اپنے مطلب کی باتیں پیش کریں۔ لگا جی میری تو ساری پیاز بک گئی، بڑا منافع ہو گیا۔ لوگوں نے کہا جی یہ کہاں، ہم نے تو نہیں سنی، آپ نے کب سنی تھی سرکار سے؟ کہنے حدیث ہی نہیں ہے، میں نے تو مسلمان کو نقصان سے بچایا۔ کیا یہ نبی نے نہیں فرمایا؟ کہا نہیں نبی نے نہیں فرمایا۔ پھر آپ نے کہہ دیا نبی نے فرمایا؟ کہنے ہاں میں نے کہا ہے، اور مصلحت کی خاطر کہا ہے کہ کسی مسلمان کا نقصان نہ ہو۔ عزیزان گرامی، آپ اس ایک مثال سے لے لیجئے کہ کیا ہوتا اگر کربلا نہ ہوتی۔ سچ چاہوں گا دکن صاحب یوم حسین میں گئے، عنوان یہ تھا کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ سب نے تقریریں کر لی، دکن صاحب کو ملے 2 منٹ، کیا جی حضور 2 منٹ میں کہہ دیجئے جو کہنا ہے؟ کہنے لگے جی میں 1 منٹ میں کہہ دوں گا، اور مائک پر گئے اور جا کر کہنے لگے کوئی لمبی تقریر کا وقت نہیں ہے، ایک جملے میں بتاتا ہوں، کربلا نہ ہوتی تو جمعے کی نماز بدھ کو ہوتی۔ صلوات پڑھیں گے ذرا محمد و آلہ۔ کہنے لگے کہ جی جمعہ کے دن تو ہم ہوں گے نہیں، تو نماز جمعہ کیسے ہوگی؟ کہنے لگے بدھ کو پڑھا دیتے ہیں، اور پڑھا دی بدھ کو نماز جمعہ۔ لوگوں نے پڑھ لی، لوگ تو اس کی اونٹنی کو کہتے تھے کہ اونٹ ہے، تو کہتا تھا اونٹ ہے، وہ اپنی اونٹنی کو کہتا تھا یہ اونٹ ہے، تو سارا مجمع کہتا تھا اونٹ ہے۔ یہی اندھی تقلید ہی تو تھی جس پر مولا علی نے فرمایا کہ میں اپنے 10 دے کر، میں اپنے 100 دے کر ان کے 10 لینے کو تیار ہوں۔ اندھی اطاعت اور تقلید کرنی ہے تو معصوم کی کرنی ہے۔ بات یہ ہے کہ بہت بیانک بتا، مومن جو کبھی شک نہ کرتا، آیت آگے بڑھ رہی ہے، وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور صاحبان ایمان کی دوسری نشانی یا کہہ لیجیے تیسری نشانی یہ ہے کہ وہ جہاد کرتے ہیں اللہ کی راہ میں اپنے مال کے ذریعے اور اپنی جان کے ذریعے۔ صرف جان کے ذریعے جہاد نہیں، مال کے ذریعے۔ مال کو پہلے رکھ کر بتایا کہ میدان میں مال لینے نہیں جاتے، یہ جو پہلے مال دے چکا ہے وہ مال لینے کیا جائے گا؟ وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، اور مومن وہ ہے جو جہاد کرتا ہے اپنے مال کے ذریعے اور اپنی جان کے ذریعے۔ لہذا یہیں وہ اعتراض، وہ شبہ، وہ تشکیک ختم ہو جائے گی کہ جہاں کہا جاتا ہے کہ اسلام نے جہاد کو اس لیے رکھا کہ ان کے مزاج میں 2 کمزوریاں تھیں، عربوں کے مزاج میں، جہاں اسلام اترا، جہاں قرآن اترا، جس خطے کے اندر وحی اتری، اس خطے کے لوگوں میں 2 کمزوریاں تھیں۔ ایک تو یہ لڑتے تھے اور لڑنا ان کا مزاج اور عادت تھی، تو اسلام نے کہا کہ مزاج ہے، تسکین مزاج کے بھی تو کوئی کام دے، ان کا مزاج تسکین پاتا رہے، ان کی عادتیں بحال رہیں، ان کا مزاج برقرار رہے، تو کہا لڑنے لڑانے کا انتظام دے دو جسے جہاد کہا جاتا ہے۔ تو مستشرقین نے، مغربیوں نے، اسلام مخالف نظریات رکھنے والوں نے کہا کہ جہاد تسکین مزاج کا نام ہے۔ دوسرا نظریہ یہ دیا کہ نہیں یہ تو صحیح ہے، مگر ایک اور فلسفہ اور ایک اور مقصد بھی تھا اسلام نے جو جہاد رکھا، وہ ہے تحصیل معاش، حصول معاش۔ ان کے پاس کچھ تھا ہی نہیں، یہ لڑتے تھے، لوٹتے تھے،
जाके फलां कबीले के ऊपर किसी बहाने से लड़ाई छेड़ दो, किसी बहाने से लड़ाई छेड़ दो, और फिर 2 महीने तक लड़ाई होगी, और फिर जो जीतेगा उसको माल मिल जाएगा। तो लड़ते थे माल की खातिर, तो या तस्कीन मिजाज के लिए लड़ते थे या वसूल माश के लिए लड़ते थे। इस्लाम ने इन दोनों बातों का जवाब दे दिया और कहा कि मुजाहिद वो है कि जो पहले अपना माल देता हो फिर मैदान में उतरता हो। तो देने वाला मुजाहिद है, लेने वाला मुजाहिद है। इस्लाम ने फलसफा जिहाद को एक ही destination is on the left. के तकद्दुम और ताख़ुर से ही बयान कर दिया। क्या बात है, क्या माल को मुकद्दम करके, माल को मुकद्दम करके बता दिया कि ये माल की खातिर नहीं जाएंगे, ये मकसद इनका माल नहीं है। अल्लाह अकबर। इनका मकसद जिहाद है, अल्लाह की राह में रुकावटों को हटाना है। जो फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में पत्थर आ रहे हैं, उन पत्थरों को हटाना जिहाद है। जी, अब ये मैदान में उतरते हैं माल की कुर्बानी के साथ, जान के नजरानों को देने के लिए उतरते हैं। ये मैदान में वापस आने के लिए नहीं जाते, ये मैदान में जाते हैं डटने के लिए। 2 मिसालें दूंगा और आपसे चंद जुमलों के मसाइल के बाद रुखसत दूंगा। अब नहीं मालूम होता मिसालें मेरी कितनी लंबी रहती है और कितनी जल्दी में बात। बिस्मिल्लाह। ये मुजाहिद जो है ना, ये जो मुजाहिद है, ये मैदान में जब उतरता है तो ये वापस आने के लिए नहीं उतरता, ये शहादत को ढूंढने निकलता है। और जिसने शहादत को ढूंढना अपना मकसद बना लिया, फिर उसे मौत मारती नहीं है, मौत उसे वो मौत को मारता है। और ऐसा मौत को मार देता है कि बहुत से जिंदों से ज्यादा उसकी जिंदगी यकीनी होती है। इसका मज़ार हिदायत दे रहा होता है, उसका नाम लोगों को जिंदगी दे रहा होता है, उसके जिक्र से लोगों को हयात मिल रही है। मुझे बताइए, इस वक्त जो मजमा हुसैन के नाम पर जमा हुआ है, ये सब जिंदगी लेने आया है ना। एक ऐसे जिंदा का तस्करा, ऐसे जी हयात का तस्करा जिसको मुर्दा कहना कुरान की जबान में हराम है। ला तहज़बन्न लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाह वला तक़ूलूना लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाह। खबरदार सोचो भी नहीं, खबरदार बोलो भी नहीं। अल्लाह सोचने पर पाबंदी लगा रहा है, हुसैन को मुर्दा न कहना। अल्लाह बोलने पर पाबंदी लगा रहा है, खबरदार करबला वालों को मुर्दा न कहना। ये जिंदा है और इन जैसी जिंदगी तो किसी और की है ही नहीं। अल्लाह अकबर। जिंदगी जो ज़ाहिरी है उसमें रोटी कहाँ से मिलती है? मशकूक है। थोड़ा बात जा रही है तो गर्दन हिलाते रहिएगा। हमारी ज़ाहिरी जिंदगी में हमें रोटी कहाँ से मिल रही है? मशकूक है। हलाल है या हराम है? अपना है या गस्बी है? हक ले रहे हैं या रिश्वत ले रहे हैं? हम तो मखलूत कर देते हैं हराम को हलाल के साथ और अपने बच्चों को भी खिला देते हैं। फिर परेशान है ये नमाज नहीं पढ़ रहा, फिर परेशान है ये झूठ बोल रहा है, फिर परेशान हो रहे हैं ये दोगला हो गया, ये परेशान हो रहे हैं कि ये चापलूस हो गया है, फिर परेशान हो रहे हैं ये चुगलखोर हो गया है, ये वहां की वहां लगाता है, घरों में फसाद फैला रहा है, खानदानों में लड़ाइयां करवा रहा है। कभी अपने ऊपर भी तो गौर करो, हलाल से हराम लोकमा क्यों खिलाया? ये जो अपने बच्चों को हम खिला रहे हैं, सलवात पढ़े जरा मोहम्मद मैंने एक जवान को देखा, मेरे साथ वो हज पर गया, उसके बाद उससे हमारी मुलाकातें रहती हैं हज के और ज़ियारतों के जो साथी होते हैं उनकी दोस्ती बड़ी अपनी होती है, अपनी अजीब दोस्ती होती है, सच्ची दोस्ती होती है। तो मैंने देखा कि उसकी ज़िंदगी में एक तब्दीली सी आना शुरू हुई। मैंने कहा भाई कहना मौलाना नमाज नहीं छोड़ रहा हूँ और एक बहुत पुरानी बीमारी थी वो मैंने छोड़ दी। मैंने कहा वो क्या बीमारी थी? कहने लगा मैं म्यूज़िक बहुत ज़्यादा सुनता हूँ और बचपन से बगैर गाना सुने हुए, बगैर वाहियात बोल वाले गाने सुने हुए बगैर मुझे नींद नहीं आती थी, रात को वो सुनकर सोता था। वो मैंने बचपन की एक पुरानी आदत छोड़ दी। मैंने कहा भाई नेमत मतलूब माशाल्लाह जज़ाकल्लाह, जीते रहो। और आखिर एकदम तब्दीली कैसे आ गई? कहने लगे मेरे यहाँ बेटी हुई,
अल्लाहु अकबर, अल्लाहु मैंने कहा अकबर। भाई इससे क्या रब्त है? सलवात पढ़ ले जरा मोहम्मद। इससे बेहतर सलवात पढ़ लीजिए। मैंने कहा तुम्हारे मौसीकी न सुनने से, गाने न सुनने से बेटी के होने का क्या रब्त है? कहने लगे मौलाना, बच्ची की विलादत हुई, पहली रात जब उसे हम हॉस्पिटल से लेके कमरे में आए और मैं आदतन मैंने मौसीकी लगाई तो मैंने देखा कि मेरी बच्ची मुस्तरिब हो रही है, अल्लाहु अकबर, मुस्तरिब हो रही है। अल्लाहु अकबर। और बाद में महसूस हुआ कि 9 महीने तक मेरी ज़ौजा ने कुरान सुनाया है अल्लाहु अकबर, इस बच्ची को। अल्लाहु अकबर। मेरी ज़ौजा ने जब हामला थी तो उसे इसे कुरान सुनाया। अब ये कुरान सुनने वाली बच्ची अचानक शैतानी आवाजें सुन रही है तो ये मुस्तरिब हो रही थी। मैंने ये कहकर तय कर लिया कि मुझे अब अपनी औलाद की खातिर जीना है। अल्लाहु अकबर। बहुत बात तो सादा और सीधी सी और सामने की है लेकिन बहुत बड़ा इसका एक नतीजा है। ये जो करबला में हुसैन की बात सुन नहीं रहे थे, मौला की बात सुन नहीं रहे थे यजीदी लश्करी, इमाम ने क्या कहा था? इमाम ने फरमाया था तुम पर मेरे कलिमात असर नहीं कर रहे, उसका सबब यह है कि तुम्हारे शिकम हराम माल से भरे हो, हराम खोर हो जाते हैं, जो रिश्वत खोर हो जाते हैं, जो किसी का माल खाते हैं, जिंदगी गुजारते हैं। मौला फरमा रहे कि उन पर हुसैन के कलिमात की असर नहीं करते। खफा हो रहे हैं आप उससे? मुझे माफ कीजिएगा, मैं आपसे मुखातिब नहीं हूँ, मैं तो जनरल बात कर रहा हूँ। और हर शख्स को अपना अपना हिसाब खुद करना है। और इस पैगाम हुसैनी का एक जाविया यही है कि जिस चीज ने हुसैन को सबसे ज्यादा तकलीफ पहुंचाई वो हुसैन की बात न सुनना। अल्लाहु अकबर। इमाम की बात नहीं सुनी जा रही, आज हुसैन के नाम पर बात सुनी जा रही है मगर खुद हुसैन की बात नहीं सुनी गई। और जब बार बार मेरे मौला ने कहा ना तो खैमे से रोने की बातें आई। फजाइल के बाप में हूँ लेकिन एक मिसाल दे रहा हूँ। तो इमाम पलट कर आए, कहने से ना क्यों रो रही हो? तो भाई जब आप मदद के लिए पुकारते हैं कोई आपको जवाब नहीं देता तो ये बच्चा खुद को झूले से गिरा देता है। उस वक्त में क्यों बाबुल हवाई है जनाब असलम? हजरत अब्बास 36 साल की उम्र बाबुल हवाई, हजरत अली असलम 6 महीने के बाबुल हवाई। एक 36 साल का बाबुल हवाई को समझ में आता है, यानी वो उम्र समझ में आती है। एक 6 महीने का बाबुल हवाई कैसे? जब हुज्जत खुदा को कोई जवाब न दे, जब अल्लाह की हुज्जत का कोई साथ न दे और एक 6 महीने का बच्चा क्या है कि मैं साथ दूंगा तो अल्लाह इस बच्चे को ही बाबुल हवाई बना देगा। आज लोगों की आरज़ुएं मुरादें पर आती हैं हजरत अली अस्ग़र का वास्ता देने से। मैं वास्ता देता हूँ हजरत अली अस्ग़र का अपने आप को और आपको कि अपनी जिंदगियों में हराम माल को अलहदा कर दिया, इस पर हाथ नहीं लगाएंगे। अगर कहीं से जबरदस्ती आ भी गया है तो उसे बांट दीजिए गरीबों में, बांट दीजिए मसाकीन में, दे दीजिए उनको कि जिनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, जिनका इस्तेहसाल हो रहा है इस मुल्क के अंदर। वो चपरासी से लेकर और सबसे बड़े अफसर तक सब मुब्तला है मुश्किलात। कोई कसदन है, कोई इरादतन है, कोई गैर इरादी है, कोई सिस्टम की खराबी की वजह से हराम ले रहा है और कोई कसदन हराम दे रहा है। खुदा के वास्ते इमाम हुसैन को सबसे ज्यादा तकलीफ हराम खोरी में पहुंचाई है। अजरुकुम अल्लाह। एक सलवात हो दिया करते मोहम्मद, इससे बेहतर और बुलंद सलवात हो दिया करते। अज़ीज़ान गिरामी, मैदान में माल की खातिर जाने वाला मुजाहिद नहीं है।
بلکہ میدان میں مال دے کر جانے والا مجاہد، مال لینے نہیں جا رہا ہے، یہ مال دے کر جا رہا ہے، وہ مجاہد ہے۔ اور جب یہ میدان میں اترتا ہے تو یہ یقین کے ساتھ اترتا ہے۔ میرے مولا علی کی دیکھتے ہیں کہاں اس مضمون کو بیان کروں گا، میں بیان نہیں کر پایا ہوں، تیاری کرنی تھی میں بیان نہیں ہو پایا۔ ہو سکتا ہے حیدرآباد کے ربیع الاول کے سمسے میں بات ہو سکتا ہے کنوال یار میں بات ہو کہ مولا علی کی جو ضربت ہے، مولا علی کا جو جہاد ہے، مولا علی کا جو جہاد ہے اس کی 14 خصوصیتیں ہیں اللہ اکبر، جو علی کے علاوہ کسی اور مجاہد میں نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہ بیان ہوگا بھی تفصیل سے کہ مولا کائنات کے جہاد کی خصوصیات، علی جیسا مجاہد کوئی نہیں۔ بے شک کف اللہ القتال المؤمنین بعلی بن ابی طالب، جب میرے مولا علی جنگ لڑ کر جہاد کر کے واپس لوٹتے تھے اور جہاد اور وہ جنگ فتح کر کے لوٹتے تھے تو نبی مکرم اور جلدی ختم کر دیتے تھے قصے کو۔ بے شک بے یہ شک، خیبر بھی 40 دن اس لیے کھچا کہ علی نہیں تھی، ورنہ اور جنگوں کی طرح پہلے دن ہی کام تمام تھا۔ تو جب مولا لوٹتے تھے واپس آتے تھے جہاد سے تو سرکار دو جہاں ایک جملہ تکرارا کہتے تھے، بار بار حضرت نے جملہ کہا ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں، حضرت فرماتے تھے اللہ نے مومنین سے قتال کو علی کی وجہ سے معاف کر دیا، میرا علی ہی کافی ہے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل۔ مولا کے جہاد کی 14 خصوصیات دیکھیں کب بیان ہوتی ہیں، لیکن دل کر رہا ہے ایک بیان کرو۔ مومن جب میدان میں اترتا ہے تو اس کے جہاد کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ وہ مال لینے نہیں جاتا، مال دے کر جاتا ہے۔ اس باب میں ایک مثال دے رہا ہوں، جب میرے مولا علی علیہ السلام میدان میں اترتے تھے تو مولا سے کسی نے پوچھا کہ مولا جب جنگ شروع ہو جائے، ہم میدان میں اتر جائیں، لشکر اتر جائے، ہماری طرف سے اور ان کی طرف سے جنگ شروع ہو جائے اور ہمیں جنگ کے دوران آپ سے کوئی مشورہ کرنا ہو اور ہم آپ سے کوئی بات کرنا چاہتے ہوں، آپ سے کوئی رہنمائی دینا چاہتے ہوں تو آپ کو کہاں ڈھونڈیں، کہاں ملیں گے آپ میدان میں؟ بھائی جملہ سنیے نا مولا علی کا، میں صرف ایک ہی بات کر کے منزل کو اپنے تبدیل کروں گا۔ مولا آپ کو کہاں ڈھونڈیں میدان میں، آپ کہاں ملیں گے؟ حضرت نے فرمایا جہاں گھوڑے سے اتروں گا وہیں ملوں گا، میں اپنی جگہ نہیں بدلتا۔ نہ مجھے بھاگنے والوں کے پیچھے جانا ہو، کسی میں جرأت ہے کہ وہ مجھے بھگانے کے لیے آئے۔ صلوات پڑھیں گے علی کی ذات پر۔ مومن اپنے مال کے ذریعے اور اپنی جان کے ذریعے سے جہاد کرتا ہے، اور جو اللہ رسول پر ایمان محکم بلا تردید ایمان رکھتا ہو اور جہاد کرتا ہو، اولئک هم الصادقون، یہی سچے ہیں۔ قرآن نے ان لوگوں کو سچا کہا اور پھر صفحہ پلٹا تو آیت نظر آئی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے صاحبان ایمان تقوی پروردگار اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ تو اللہ نے قرآن میں نام نازل نہیں کیے ہیں، کام نازل کیے ہیں۔ تم کردار دیکھتے رہو، ڈھونڈتے رہو سچے کون ہیں، جب تمہیں سچے مل جائیں تو پھر ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور پھر اور واضح کر دیا، ظاہر ہے ایک جیسا دماغ تو سب کا نہیں ہے، کچھ تو اشاروں میں سمجھ لیتے ہیں، کچھ کو بہرحال کچھ صراحت کے ساتھ سمجھانا پڑتا ہے۔ جو اشاروں میں سمجھنے والے تھے ان کے لیے کافی تھا، لیکن جو اشاروں میں نہیں سمجھ پا رہے تھے تو پھر ان کے لیے اللہ نے صراحت کر دی۔ قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ ہم اپنے بیٹے جاتے ہیں، تم اپنے بیٹے، ہم اپنی بیٹیاں، تم اپنے بیٹے، ہم اپنے جیسے، تم اپنے جیسے، اور اس کے بعد مباہلہ کریں گے اور جھوٹوں پہ لعنت کریں گے۔ اللہ نے کھول کر بتا دیا کہ جھوٹوں پہ تو وہی لعنت کرے گا نا جو سچا ہوگا۔ صلوات پڑھ کے محمد و آل۔ آیت کا ترجمہ اور مختصر تفسیر مکمل ہوئی میرے حصے کی۔
سچائی اور صداقت کی ایک حسین مثال اور اعلیٰ ترین مثال کو کربلا کہتے ہیں۔ بے شک بے شک اس آیے کریمہ پہ عاملین آیے کریمہ اگر ہمیں مکمل نظر آتے ہیں تو وہ کربلا واضح کرتا ہے۔ بے شک ایمان باللہ بالرسول شک نہیں ہے ایمان میں، بے شک مال دینے آئے ہیں، جان دینے آئے ہیں، بے شک اور پھر صداقت کا ایسا پکا عنوان کہ آج جو انہیں کچھ کہے گا وہ اونھے منہ گرے گا، بے شک اور جو ان کے پیچھے چلے گا اور ان کی اطاعت کرے گا وہ سرفراز ہوگا۔ بے بے شک شک بے شک سبحان اللہ خبردار صحابہ کرام کی توہین کرنے والا شیعہ نہیں ہو سکتا، بے شک اور اگر کوئی کرتا ہو تو میرا مجمع محترم مجمع میں ان سے مخاطب ہوں، تو کیے آپ کو تب آپ کو خواتین تو کیے کہا بھائی مولا کی بات کرو بس، بے شک بے شک مولا کی بات کرو بس، اس کے علاوہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ صحیح ہے بے شک صحیح ہے تم نے 1 گھنٹے کے خطاب میں 20 منٹ لگا دیے کسی اور کے اوپر غور کر کے، صرف مولا پہ غور کرو گھنٹے میں، بے شک کیا 1.5 کر گھنٹہ جتنا تمہیں خطاب کرنا ہے مولا کی بات، بے شک کسی اور کی بات نہیں کرو۔ کرنی مولا کی بات میں اگر صحابہ کرام کی بات آتی ہے تو کرو، بے بے شک شک بے شک سبحان اللہ توہین، بے ادبی، نامناسب جملے، چھپتے ہوئے جملے، اشارے گرائے، خبردار خدا کے واسطے ہم پہلے سے کہتے آ رہے ہیں، کسی سے دباؤ میں آ کے نہیں بول رہے بے ہیں، شک بے بے شک شک بے شک ہم یہ پہلے سے کہتے آ رہے ہیں، خود بھی اس پر عمل کرنے والے ہیں۔ ایک تو یہ والا خیال رہے، سازش ہو رہی ہے، انہیں سنی شیعہ کو لڑوانا نہیں ہے، یہ جب چاہیں گے تو سنی کو لڑوا دیں گے، بے شک بے شک بے شک اور میں شیعہ قوم سے مخاطب ہوں، خبردار سنی جب لڑ رہا ہو تو خوشی نہیں ہونی چاہیے، تکلیف ہونی چاہیے، بے شک بے شک اس لیے کہ جب اہل سنت میں لڑائی ہوگی تو اس کا نقصان شیعوں کو بھی ہوگا۔ بے شک ہوگا لڑائی نہیں ہونی چاہیے، علمی اختلاف ہونا چاہیے، گفتگو ہونی چاہیے، صحیح بات دلائل کی روشنی میں بات ہونی چاہیے، معقول مستدل منظم تہذیب کے ساتھ بات ہونی چاہیے۔ بے شک بے شک پتہ یہ بات طے ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں توہین کرنا قرآن میں آیات ہے ان کی عظمت پر، مولا علی کا خطبہ ہے نہج البلاغہ میں، مولا سجاد کی دعا ہے صحیفہ کاملہ میں، میں تو خود پورا عشرہ اصحاب رسول پہ پڑھ چکا ہوں، یہ کوئی کسی کے دباؤ میں آ کے ہم بات نہیں کر رہے، بے شک بے شک پورا باب العلم قبیلہ 2 سال پرانا عشرہ، پورا امہات المومنین پر عشرہ پڑھا ہے، نبی کی زوجاؤں کے اوپر عشرہ پڑھا ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اس آیے کریمہ کو سوچ کر نبی تمام مومنین سے اولیٰ ہیں، نبی تمام مومنین سے اولیٰ ہیں، اور نبی کی زوجائیں مومنین کی مائیں ہیں، اسی طرح صحابہ کرام کا مقام بہت بلند ہے، مگر مجھ سے کسی نے پوچھا کہ پروفٹ کے گھر والوں کو مانتے ہیں یا آپ دوستوں کو؟ مسلم نے مجھ سے پوچھا کہ آپ پروفٹ کے گھر والوں کو مانتے ہیں، پروفٹ محمد کے گھر والوں کو مانتے ہیں یا دوستوں کو؟ میں نے کہا جی دوستوں کا ہم احترام کرتے ہیں مگر اطاعت گھر والوں کی کرتے ہیں، یہ قاعدہ بنائیے اپنے دماغ میں، صلوات پڑھیں محمد اور کربلا ایسے لوگوں کا اجتماع کہ جن پر حسین کو فخر ہے، انی لا ارى اصحابا کاصحابی، میں نے کسی کے اصحاب ایسے نہیں دیکھے جیسے میرے اصحاب، چراغ بجھا بھی رہا ہوں تو نہیں جا رہا ہے، وہاں نبی آوازیں لگا رہے تھے تو نہیں آ رہے تھے، کیونکہ اور قرآن کا واقعہ ہے، جیسے میں نے اصحاب دیکھے ایسے یہاں چراغ بجھا رہے ہیں تو نہیں جا رہے، وہاں لوگ علی کو چھوڑ کے گئے، جنگ صفین میں ایک بڑی تعداد تھی جو مولا علی کو چھوڑ کر چلی گئی، جب جاننے والوں میں تعداد بڑھنے لگی تو پھر خواتین نے خطبے دیے ہیں میدان میں کھڑے ہو کر، 4-5 مولا کی محبہ خواتین کے خطبے ہیں جنگ صفین میں، ایک اس کونے پہ کھڑی ہو گئی، یہ وقت آ گیا تھا،
एक उस कोने पर खड़ी हो गई और मौला की फजाइल पढ़ पढ़ कर जाते हुए लोगों को कहती थी कि कहाँ जा रहे हो, अली को छोड़ के कहाँ जा रहे हो। और फिर इनके खुतबों के नतीजे में वो तादाद जो जाती थी वो लौट आती थी। तो ऐसे लोग तो अली को भी नहीं मिले। इमाम हसन के साथ क्या हुआ? जानू में मुबारक पर खंजर लगा। इमाम हसन के इबादत कर रहे थे, मुसल्ले पर खड़े इबादत कर रहे थे, मुसल्ला खींच लिया गया जिसकी वजह से हजरत गिरे। इन्नी ला अरा असहाबन का असहाबी, जैसे मुझे अल्लाह ने असहाब दिए ऐसे मैंने किसी और के असहाब नहीं देखे। कैसे असहाब थे? एक दूसरे से मुकाबला कर रहे थे कि पहले मैं जाऊंगा, फिर दूसरा कहता था नहीं मैं जाऊंगा, फिर तीसरा कहता था कि आप दोनों मेरे बड़े हैं मैं जाऊंगा, फिर चौथा कहता था कि हुसैन ने तुम्हें भी याद किया था, तुम करीब हो, तुम साथ नहीं जाओ मैं जाऊंगा। हत्ता एक रिवायत में तो यह है कि चंद असहाब में संजीदा लड़ाई और झगड़ा था इस बात पर कि पहले मैं जाऊंगा, जिसका फैसला फिर हुसैन करते थे। और जब ये इख्तलाफ देखते थे कि इनमें इख्तलाफ इस बात पर है कि पहले मैं हुसैन पे कुर्बान हो जाऊं, और हजरत हबीब इब्न मज़ाहिर तो कुरान की वो आयत बार बार पढ़ रहे थे, मिनल मुमिनीन रिजालुन सदक़ू मा अहदुल्लाह अलैहि मन क़दा रहबा व मन यंतज़िर वमा बदलू तब्दीला। मोमिनीन में से कुछ मर्द हैं जो अपने वादे पूरे कर रहे हैं। अजरुकुम अल्लाह। ऐसे असहाब हुसैन के हुसैन नमाज पढ़ रहे हैं, वहां से आवाज आई तीर मारो। ये जो आज मुहाफिज खड़े होते हैं ना हमारी हिफाजत के लिए, ये जो गार्ड्स खड़े होते हैं, ये जो स्काउट्स खड़े होते हैं, मैं इनका बड़ा एहतराम करता हूँ। आप भी इनसे नाराज नहीं हुआ करें, बल्कि इनको अदब एहतराम इनको सलाम करें। ये कहाँ खड़े हुए हैं? अगर कोई बेअदब बदतमीज दहशतगर्द आएगा तो सबसे पहले ये निशाना बनेगा। वो पाक फौज के लोग हों, वो रेंजर्स के लोग हों, वो पुलिस के एहलकार हों, वो स्काउट्स हों, इनका बड़ा मकाम है। इन लोग धुतकार रहे होते हैं, ये तलाशी लेना चाहते हैं, लोग इनसे लड़ते हैं। क्यों ले रहे तलाशी को? इसलिए कि हुसैन के जिक्र में कोई खलल ना आए। और मैं एक मर्तबा, मुझे नहीं पहचानते भाई, तुम अगर तो अपनी चेकिंग करवा दो, अगर तुम मशहूर आदमी हो तब भी खड़े हो जाओ कि आप मुझे चेक करो। जब हुसैन पर तीर फेंका गया तो आता हुआ तीर सबसे पहले ज़ुहैर ने रोका, और उसके बाद आवाज लगाई अब्दुल्ला, सईद इब्न अब्दुल्ला आओ, हुसैन की नमाज की हिफाजत। दो असहाब हैं जो इमाम हुसैन की नमाज की हिफाजत कर रहे हैं, एक जनाब ज़ुहैर इब्न बैन और एक जनाब सईद इब्न अब्दुल्ला। ज़ुहैर ने ज्यादातर तीरों को अपनी तलवार से, अपनी ढाल से रोक लिया। ज़ाहिरन तो एक तीर भी ज़ुहैर को नहीं लगा, लेकिन हजरत सईद इब्न अब्दुल्ला को कई तीर लगे, और एक तीर तो ऐसी जगह सीने पे आके लगा कि सईद इब्न अब्दुल्ला ठहर नहीं पाते, मगर हुसैन की नमाज की आवाज आ रही थी। अपने आप को समझाने लगे, खबरदार कर नहीं जाना, और हिम्मत करो, और हिम्मत करो, गिरना नहीं, अभी हुसैन की नमाज मुकम्मल नहीं। यहाँ मेरे मौला हुसैन ने सलाम कहा, मौला हुसैन की नमाज मुकम्मल हुई। सईद तो बहुत पहले गिर जाते हैं। ये सईद का अपने ऊपर एतमाद और आसाब की मजबूती ने सईद को रोका हुआ था। खून तो बहुत निकल चुका था, फौरन सईद जमीन पर गिर गए। फिर खड़े हो गए इमाम हुसैन की हिफाजत के लिए, और इमाम
آگے بڑھ کر سعید کے قریب بڑھے اور ان کا سر اپنی آغوش میں لیا. جیسے ہی سعید کا سر اپنی آغوش میں لیا, سعید نے آنکھیں کھولی اور اپنا سر ہٹانے لگے. امام نے فرمایا سعید کیوں ہٹا رہے ہو, کیوں ہمارے ہم سے دور ہو رہے ہو؟ مولا یہ شہزادوں کی جگہ ہے, یہ سکینہ کے بیٹھنے کی جگہ ہے, یہ علی اصغر کے لیٹنے کی جگہ ہے. کہاں ایک غلام کا سر, کہاں ایک غلام کا سر, کہاں حسین کا سر. امام نے فرمایا سعید ہمارا دل کہتا ہے, ہم کہہ رہے ہیں اپنا سر مضبوط کریں. پھر ایک مرتبہ سعید مسکرانے لگے. امام نے فرمایا سعید تمہیں زخم بہت لگے ہیں, تم مسکرا رہے ہو. فرمایا مولا مجھے زخموں کی تکلیف دور ہو رہی ہے, میرے سرحانے رسول اللہ آ گئے, مجھے جنت کی بشارت دے رہے ہیں. اجرکم اللہ, جو رو رہے ہیں اپنی آوازوں کو آزاد رکھیں گے. 2-3 منزلیں لے لیے گئے. پھر کچھ دیر کے بعد سعید پھر مسکرائے. امام نے فرمایا اب کیوں مسکرائے ہو؟ کہا مولا میرے سرحانے علی آ گئے, مجھے جنت کی بشارت دے رہے ہیں, مجھے آفرین مرحبا کہہ رہے ہیں, مجھے علی دعا دے رہے ہیں. میرا بڑا مقام ہے, میں نے علی کے بچے کو بچایا ہے. پھر سعید رونے لگے. امام نے فرمایا ہاں سعید تمہارے بدن پہ زخم بہت ہو چکے ہیں, یہ تکلیف تمہیں رلا رہے ہوں گے. کہا نہیں مولا میرے سرحانے فاطمہ آ گئے. متوجہ زیارت. السلام علیکم نبی اللہ, السلام علیکم حبیب اللہ, السلام علیکم بائس اللہ, السلام علیکم حجت اللہ, السلام علیکم رسول اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین, السلام علیکم یا ابن رسول اللہ, السلام علیکم یا ابن امیر الامین ورحمۃ سید الوسیل, السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہرا سید النساء العالمین, السلام علیکم جمیع شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.